اسلام میں اجتہاد کی وجہ سے کیا نقصانات ہوئے؟ کوئی نقصان اجتہاد میں تو کوئی نقصان ہوتے نہیں کسی کو. اجتہاد روکنے سے نقصان ہوتا ہے، لیکن اجتہاد کرنے والا اگر کفر ہو تو پھر اسلام ہو یا غیر اسلام میں ہر جگہ نقصان ہوتے ہیں. اجتہاد جو عقل کی نشو و نما، ذہن کی ترقی کے لیے انتہائی ضروری ہے. اس کے بغیر تو جامد ہو جائیں ذہن، سوچیں انسان کی قید ہو جائیں، ترقی کی سب راہیں رک جائیں. اجتہاد ہی ہے جو انسان کو ہر قدم آگے بڑھاتا چلا جاتا ہے وقت کے ساتھ. لیکن اگر مجتہد خود بددیانت ہو جائے اور اپنے نفس کی خاطر اجتہاد کرنا شروع کرے تو پھر اسلام کا تعلق نہیں اس سے. خواہ سائنس میں ایسا کرے، خواہ سیاست میں ایسا کرے، خواہ ہندوازم میں کرے، کسی مذہب میں کرے، وہ نقصان پہنچائے گا. اجتہاد نہیں بلکہ ٹیڑھی سوچ اور بددیانتی کی نیتیں جو ہیں وہ نقصان پہنچاتی ہیں. کیا اجتہاد کی ضرورت صرف اس وقت پیش نہیں آتی کہ ایک چیز مکمل نہیں؟ مکمل چیز تو اور بات ہے. ہر مکمل چیز اپنے وقت پر جب عمل کرتی ہے تو وقت بدل رہا ہوتا ہے، مکمل چیز تو نہیں بدل رہی ہوتی. اب اسلام کو آئے ہوئے 1400 سال ہو گئے ہیں، لیکن انسان اسی سٹیج پر تو نہیں ہے جس سٹیج پر اس وقت تھا جب رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. تو مکمل چیز ہر وقت کے سانچے کے ساتھ ایک نئے مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک چیلنج قبول کر رہی ہوتی ہے، اور اسی کا نام اجتہاد ہے. سمجھیے.